عقیدہ توحید کے اندر خاص کر اگر بہت سارے لوگوں نے عقل کا سہارا لیا تو وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف گروہ بن گئے، معتزلہ ہو گئے، اس کے علاوہ کثیر تعداد میں گروہ ہیں جنہوں نے عقل کا سہارا لیا۔ تو ہم نے اللہ کو مانا ہے یا اللہ کے رسول کو مانا ہے تو قرآن اور سنت رسول کے ذریعے مانا ہے۔ جی ہم نے عقل کا سہارا نہیں لینا۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اس کا آیت مبارکہ مفہوم کیا ہے کہ اگر جہان کے اندر، دنیا میں، اس کائنات کے اندر اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اس کی ایک مثال ہے، جیسے ایک چھوٹا سا ملک ہے ہمارا، اس ملک کے اندر اگر دو حکمران بن جائیں، وزیر اعظم دو بن جائیں جی تو پھر ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ چھوٹا سا ملک چلانے کے لیے اگر دو خدا یعنی کہ جس کو ہم بڑا کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم بن جائیں تو وہ ملک نہیں چلا سکتے، تو پوری کائنات کا نظام بھی دو خدا یا دو سے زائد خدا نہیں چلا سکتے۔ تو کائنات کے نظام کا چلنا، سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا، غروب ہونا، اسی طرح دن اور رات کا وقت پر آنا، سردی گرمی کا وقت پر آنا، تمام موسم کا اور کائنات کے نظام کا صحیح طریقے سے چلنا، اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والی ذات صرف ایک ہی ذات ہے جسے ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت اور اپنی پہچان عطا فرمائی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو جی مانتے بھی ہیں تو پھر شریک کر کے مانتے ہیں۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، ان کی والدہ کو بھی جو ہے وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے تثلیث نہیں ہے، ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، عبادت کے مستحق اللہ کی ذات ہے محمد الرسول اللہ، اور سورہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ ضمن یہ بھی آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، عقیدہ توحید کے اندر جی اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اسلام اور ایمان۔ جی آپ سے اگر کوئی پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا مومن ہیں، تو آپ نے کہنا الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں۔ اسلام اور ایمان دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اسلام کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مان لینے والا مسلمان ہوتا ہے۔ جی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننا یہ اسلام ہے۔ اور آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جتنے بھی عقائد حقہ ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، جی فرشتوں پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا، یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ان سارے عقائد پر بہت سارے لوگ ہیں اس جہان کے اندر جو کہتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ جی یہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ زندہ فرمانا ہے۔ جو رب پہلی مرتبہ زندہ فرما سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ فرما سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اور سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ رسالت کا جو عقیدہ ہے اس میں یہ بنیادی طور پر ذہن میں رکھے کہ عقائد کی جو تفصیل ہے وہ تو بڑی لمبی ہے، اجمالاً میں عرض کر رہا ہوں۔ رسالت کے عقیدے میں ہم الحمدللہ ہمارے رسول اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی جتنے بھی اللہ کے نبی یا رسول تشریف لائے ہم کسی بھی نبی کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، سارے رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ جی الحمدللہ جتنے بھی اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے، حضور سے پہلے رسول بن کر تشریف لے کے ہم سب کو الحمدللہ مانتے بھی ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں شریعت اگر ہم مانیں گے، شریعت فالو کریں گے تو وہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانیں گے۔ یہ عقیدہ رسالت کا مختصر سا جو مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، اس کے ضمن کے اندر عقیدہ رسالت کے ضمن کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو رسول ماننا ہے تو پھر پورا پورا ماننا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ رسول ہیں جی وہ تو جانتے نہیں ہیں، جی رسول ہیں تو غیب کا علم نہیں دیا اللہ نے، رسول ہیں جی جو حاضر ناظر نہیں ہے، جتنے بھی حضور کی ذات کے ساتھ متعلقہ عقائد ہیں جی حضور اسلام کی شان کے حوالہ سے، ہاں یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ خدا ہے، رسول اللہ خدا نہیں ہے
سے جدا بھی نہیں ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ عقیدہ رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی بھی شان عطا فرمائی ہے وہ خدا دینے والا ہے جی، تو پھر اس سے اپنے محبوب سے خدا نے کوئی چھپایا بھی کچھ بھی نہیں ہے، غیب کی خبریں بھی بیان کر دی ہے اور حاضر ناظر بھی بنا کے بھیجا ہے، اور حضور اسلام کو اختیارات کلی بھی عطا فرمائے ہیں جی۔ اللہ خود جب اپنے محبوب سے نہیں چھپا تو پھر اور کیا چھپانا ہے؟ جی کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور تو کچھ نہیں جانتے، تو آپ اسے یہی کہہ دی جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمیں فکر اور عقیدہ دیا ہے کہ جب خدا خود بھی اپنے محبوب سے نہیں چھپا ہے تو پھر اور کیا اللہ چھپائے گا اپنے محبوب سے۔ اس لیے ان سے محبت کریں، ان کو مانیں اور مکمل طور پر مانیں گے تو پھر یہ عقیدہ رسالت ہمارا کامل اور مکمل اور اکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقائد کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو عمل کا درجہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط اور منظم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے باعث مغفرت بنائے، باعث بخشش بنائے، اور ہمارے مرحومین کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ مغفرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ تمام احباب نے دروس قرآن کے اندر خاص طور پر خود بھی شرکت فرمانی ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا ہے دوست احباب کو لے کے آنے، اگرچہ مشکل ہوتا ہے سحری کے بعد یوں کچھ دیر بیٹھنا، لیکن یہ ہمارا چند لمحے بیٹھنا جو ہے انشاءاللہ اس کا جو ثواب ہے وہ کل مزید بیان ہوگا کل کے درس قرآن و حدیث میں، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ بیٹھنا مشکل تو ہے، تو پھر قربانی دینی پڑتی ہے مقام حاصل کرنے کے لیے جی، تو پھر جتنا ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی بہت قربانی بھی دینی پڑتی ہے، تو زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا، 10 منٹ سے کم وقت کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمد شریف